حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک ماں دروازے پر کھڑی اپنے معصوم بچے کو مار رہی تھی۔ وہ 7-8 سال کا ہی بچہ تھا۔ اسے مارتے مارتے اس کی ماں نے اچانک اس کو گھر سے دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ بچہ بہت بری طرح رو رہا تھا اور یہاں اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ تو نافرمان بیٹا ہو گیا ہے، میری کوئی بات نہیں مانتا ہے، تو اب میرے گھر سے نکل جا، میں تیری شکل و صورت اب کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اتنا کہہ کر اس کی ماں نے جھٹ سے دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کا چھوٹا بیٹا بہت زیادہ رو رہا تھا۔ پھر اس نے تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو کر آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے جب وہ اپنی گلی کے آخری کونے تک پہنچا تو پھر وہ اچانک رک گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے وہ دوبارہ پلٹا اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف آنے لگا۔ وہ بچہ بہت تھکا ہوا تھا، اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا تھوڑی دیر ایسے ہی بس دیکھتا رہا اور اچانک کہ وہ نیند میں چلا گیا اور پھر وہیں اپنے گھر کے دروازے پر سو گیا۔ کافی دیر بعد اس کے بچے کی ماں کسی ضروری کام کے لیے اپنے گھر کے دروازے تک آئی تو اس نے دیکھا کہ دروازے پر اس کا بیٹا سر رکھ کر سو رہا ہے۔ اس کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو زور سے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہنے لگی کہ تو کیوں یہاں سے دفع نہیں ہوا ہے، کیوں میری نظروں سے دور نہیں ہوا ہے اور یہاں پڑا کیا کر رہا ہے؟ ماں کی یہ باتیں سن کر بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتے روتے بولا، امی جان، آپ نے مجھے گھر سے دھکا دے کر تو نکال لیا تھا۔ میں دروازے پر یہ سوچنے لگا کہ اب میں کہیں چلا جاتا ہوں، بھیک مانگ لوں گا اور اپنی زندگی کا گزارا کر لوں گا، یا ہو سکا تو محنت مزدوری کر کے کھانا کھا لیا کروں گا۔ یہی سوچ کر میں چلا گیا تھا۔ گلی کے آخری کونے پر جب میں پہنچا تو مجھے اچانک خیال آیا کہ مجھے دنیا میں کھانے پینے کے لیے سب کچھ مل جائے گا، میں محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی گزر بسر تو کر لوں گا، مگر مجھے ماں نہیں مل سکے گی۔ ماں اور اس کی محبت اگر ملے گی تو مجھے اسی گھر سے ہی مل سکے گی۔ یہی سوچ کر میں دوبارہ پلٹ آیا۔ مجھے ماں ہی چاہیے، مجھے میری ماں کی محبت ہی چاہیے۔ میں اب آ گیا ہوں اور اب اگر آپ مجھے دھکا دے کر اس گھر سے نکالنا چاہیں گی تب بھی میں نہیں جاؤں گا۔ جب ماں نے اپنے بچے کی یہ باتیں سنی تو اس کا دل موم ہو گیا، بہت پچھتائی اور اب ممتا اس کے ارادوں پر غالب آ گئی۔ اس نے کہا، میرے بچے، تمہارے دل میں یہ احساس ہے کہ ماں کی محبت اور شفقت تمہیں کہیں سے نہیں مل سکے گی، تو ٹھیک ہے، تو اب یہی میرے پاس ہمارے ساتھ رہے گا، میں تمہیں اب کہیں بھی جانے نہیں دوں گی۔ فائدہ: دوستوں، ماں دنیا کا سب سے عظیم تحفہ ہوتی ہے۔ ماں میں ایک مہربان اور میٹھا رشتہ ہے۔ ماں زندہ ہو یا نہ ہو، ان کی محبت اور یادیں ہمیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ ماں نامہربان ہو جائے تو یہ دنیا یہیں بیٹھے بٹھائے ختم ہو سکتی ہے، مگر نہیں، ماں ایک عظیم نعمت ہے۔ خود بھوکھی رہے گی لیکن اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی رہے گی۔ اولاد کا سر درد سے دکھے گا تو اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ گرمی ہو تو ساری رات پنکھا چلتی ہے، سردی ہو تو خود ٹھرتی ہے، ہر صدمے کو برداشت کر لیتی ہے، لیکن اولاد کی حفاظت وہ ہمیشہ کرتی ہے۔ اس کی قدر اور اس کی اہمیت کا احساس ہمیں اس وقت ہو جاتا ہے جب یہ ہستی ہم سب سے لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا گھر بنا لیتی ہے، اور اس وقت انسان افسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنی اتنی عظیم ہستی کی کوئی خدمت نہیں کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے ایسی ہستی کا دل نہیں دکھایا کریں، اور جن کے والدین زندہ ہوں ان کی خوب خدمت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو ہمیشہ صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی زندگی آسان فرمائے، ان کی آخرت کامیاب۔